السلام علیکم ناظرین، آج ہم حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے پیغمبر تھے جنہوں نے مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ کا ذکر کیا اور اللہ سے امید نہیں چھوڑی۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ وہ عراق کے شہر نینوا کے لوگوں کی طرف بھیجے گئے تھے۔ نینوا ایک بڑا اور خوشحال شہر تھا، لیکن اس کے لوگ بت پرستی اور برے اعمال میں ملوث تھے۔ یونس علیہ السلام سالوں تک انہیں دعوت حق دیتے رہے، مگر وہ اپنی گمراہی پہ ہی قائم رہے۔ جب ان لوگوں نے یونس علیہ السلام پر ظلم کرنا شروع کر دیا، انہیں دھمکیاں دینے لگے، تو آپ نے انہیں اللہ کے عذاب کے متعلق آگاہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا، بہت جلد آپ لوگوں پہ عذاب نازل ہوگا۔ اس کے بعد غصے کی حالت میں آپ بستی سے نکل گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف 7 دن کی مہلت دینے کی اجازت دی تھی، جس کے بعد ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا۔ لیکن یونس علیہ السلام کو بستی سے خود نکل جانے کی اجازت نہیں تھی۔ جب اللہ کسی کو نبی بنا کر کسی جگہ پر مقرر کرتا ہے تو وہ نبی اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ غصے میں چلا گیا اور سمجھا کہ ہم اس کو پکڑ نہیں سکیں گے۔ جب یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی علامتیں اس بستی پر ظاہر ہونے لگی۔ ایک بڑا سا کالا سیاہ بادل ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس بادل میں آگ کے شعلے تھے۔ ان لوگوں نے پہلے ہی دن اس بادل کو دیکھ لیا اور سمجھ گئے یہ وہی عذاب ہے جس کا ذکر یونس علیہ السلام نے کیا تھا۔ وہ لوگ عاد، سمود اور لوط علیہ السلام کے عذاب کو جانتے تھے۔ ان کے سردار اکٹھا ہوئے اور کہنے لگے، جس طرح عذاب پہلے لوگوں پر آیا، ہم پر بھی آئے گا، جلدی کرو، سب توبہ کرو۔ پھر ان سب لوگوں نے اختلاف ختم کر کے مانا کہ یونس علیہ السلام سچ کہہ رہے تھے۔ تمام لوگ، مرد، خواتین اور بچے میدان میں اکٹھا ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ انہوں نے اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا اور گڑ گڑا کے معافی مانگی۔ انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور اپنے سروں پر مٹی ڈالی، جو ان کی توبہ کی نشانی تھی۔ انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑانا شروع کیا اور اللہ سے رحم کی دعا کی۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے برے اعمال چھوڑ دیں گے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ اللہ ان کی مخلصانہ توبہ سے متاثر ہوا۔ اللہ نے ان پر آنے والا عذاب روک دیا۔ یہ اللہ کی رحمت کا ایک غیر معمولی مظاہرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ یونس میں فرماتا ہے، تو ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائے اور اس کا ایمان اس کو فائدہ دیتا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان پر سے عذاب ٹال دیا اور ایک وقت تک انہیں زندگی کا لطف اٹھانے دیا۔ یعنی پورے قرآن مجید میں صرف یونس علیہ السلام کی ایک ایسی قوم ہے جو کہ پوری کی پوری ایمان لے آئی۔ باقی سارے نبیوں کی قوموں میں سے کچھ نہ کچھ لوگ ایمان سے انکار ضرور کرتے تھے۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا۔ یونس علیہ السلام کی قوم صرف عذاب کی علامت دیکھ کر ایمان لے آئی اور اللہ نے عذاب ہٹا دیا۔ یہ اللہ کی قدرت اور رحمت کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ان کی قوم ایمان لے آئی ہے۔ وہ تو غصے میں بستی چھوڑ کر سمندر کی طرف چلے گئے تھے۔ وہاں انہوں نے ایک کشتی کی سواری کی۔ کشتی جب سمندر میں چلی تو ایک طوفان آ گیا۔ طوفان اتنا شدید تھا کہ لگتا تھا کہ کشتی ڈوب جائے گی۔ سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ کشتی کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے ہم میں سے کسی کو سمندر میں کودنا ہوگا تاکہ کشتی کا بوجھ کم ہو سکے۔ انہوں نے قرآن اندازی کی اور 3 بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور خود کو سمندر میں گرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا وہ انہیں نگل لے۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ انہیں اپنی قوم کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ ایک رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اس اندھیرے میں سمندر کی گہرائیوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی
انہوں نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں ساحل پہ اگل دے۔ ویل مچھلی نے انہیں سمندر کے کنارے پہ ڈالا اور چلی گئی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر ہم نے اسے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ وہاں بیمار تھے، اور ان پہ سایہ کرنے والا بیل دار درخت ہم نے اگا دیا۔ مچھلی کے پیٹ کے تیزاب سے یونس علیہ السلام کی جلد جل گئی تھی۔ اس پیڑ کے پتے بہت بڑے بڑے اور چوڑے ہوتے ہیں جو یونس علیہ السلام کو دھوپ سے بچاتے تھے، اور اس بیل سے ایک خوشبو آتی تھی جس کی وجہ سے کیڑے مکوڑے دور رہتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بیل حضرت یونس علیہ السلام کے پر اگائی تھی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے پاس ایک بکری بھیجی جس کے دودھ سے ان کا کھانا پینا ہو جاتا۔ آہستہ آہستہ آپ کی صحت بہتر ہونے لگی اور آپ اٹھنے کے قابل ہو گئے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوا۔ جب وہ پوری طرح صحت یاب ہو گئے تو اللہ نے انہیں اپنی قوم کے پاس واپس جانے کا حکم دیا۔ وہاں جا کر یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی پوری قوم ایمان لے آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔